أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین کی پیداوار میں سے حلال پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں یہی حکم کرے گا برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ جو تم نہیں جانتے ہو۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 169 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مضامین کو تقسیم فرمایا ہے، سمجھانے کی غرض سے مضامین کی ایک خوبصورت تقسیم ہے۔ چار کے اعتبار سے مضامین کو تقسیم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ان میں سے اکثر مضامین کی نشاندہی موجود ہے۔ جس طرح کے قرآن مقدس کے اندر ویسے تو لاکھوں مسائل موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کے بنیادی اصولی 4 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 توحید، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ۔ نمبر 1 توحید، وہ جہاد اگلی تقسیم میں ہے۔ پہلی میں 4 اللہ کی توحید، آپ علیہ السلام کی رسالت۔ نمبر 3 صداقت قرآن، قرآن سچا ہے۔ اور نمبر 4 آخرت یعنی قیامت۔ پھر ان 4 مسائل کے معاون 4 مسائل ہیں، جن میں سے پہلا ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ جب اللہ کی توحید، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت، صداقت قرآن یا مسئلہ قیامت، ان کے منکرین اگر ان مسائل کے خلاف میدان میں اتریں
یا ان مسائل کو قبول کرنے والے مومنین کو ستانا شروع کریں تو ان مسائل کا دفاع کرنا ہے جہاد کے ذریعے۔ نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جہاد چونکہ نام ہے جانی قربانی کا، جان دینا آسان نہیں ہے، گردن کٹانا آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال قربان کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، اس لیے کہ جب مال قربان کرنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر جان دینا بھی دین کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اگر 10 روپے اللہ کے دین پہ خرچ کرنا یہ دشوار دکھتا ہے تو میرے بھائیوں پھر گردن کٹانا تو بہت ہی دشوار ہو جائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اور انفاق کرنا کیسے ہے؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے تلوار لے، اسلحہ لے اور گلی میں نکل پڑے اور جہاد شروع کر دے؟ نہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کے لیے تنظیم ہے، جماعت ہے، مسلمان فوج ہے، اس کا نظم و ضبط ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آداب ہیں پھر تنظیم کے یا جماعت کے یا فوج کے آداب ہیں۔ امیر کے دل میں مامورین کے آداب ہوں، مامورین کے دلوں میں امیر کا ادب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ 7 آداب سکھائے گئے ہیں سورہ حجرات کے اندر۔ وہاں مسلمانوں کی جماعت، جو مجاہدین کی جماعت ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ 4 بعد کے جو مسئلے ہیں، پہلے اصولی مسائل کے، یہ معاون مسئلے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر 4 بڑی بڑی جماعتوں کو بار بار خطاب ہوتا ہے۔ مومنین، کفار میں 2 قسمیں آ گئی ہیں، یہود اور نصارہ۔ نمبر 3 مشرکین، نمبر 4 منافقین۔ تو یہ 4 جماعتیں بار بار قرآن مجید میں ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آگے چلیں تو شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے عقائد مختلف ہوتے ہیں۔ شرک عقیدے کا شرک اور ہے، عمل کا شرک اور ہے۔ جو عقیدے کا شرک ہے اسے شرک اعتقادی کہتے ہیں، اور جو عمل کا ہے اسے شرک فعلی کہتے ہیں۔ اور جو شرک اعتقادی یعنی عقیدے اور ایمان کا شرک ہے، اس کی پھر 4 قسمیں ہیں۔ یہ آگے چلیں گے، بہت تفصیل جاتی ہے اعجاز قرآنیہ میں سے، یہ کہ یہ ہمارے اسلاف کا طرز ہے، انداز ہے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن کے خلاصہ کو بیان کرنے کا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رنگ میں بیان کیا ہے، حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی اسی رنگ میں، حتیٰ کہ پیچھے چلیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے اسی رنگ میں قرآن سمجھایا گیا ہے خلاصہ نکال کے۔ تو واپس پلٹتے ہیں، جہاں یہ چیزیں ہیں، شرک اعتقادی ہے، عقیدے کا شرک، وہاں ساتھ ہی شرک فعلی ہے، عمل کا شرک۔ چونکہ آج کا ہمارا سبق اس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں نے یہ تمہید بیان کر دی تاکہ بنیادی طور پہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ جو عمل کا شرک ہے اس کی بھی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تحریمات اللہ، تحریمات، وہ تحریمات جو اللہ نے چیزیں حرام نہیں کی ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں لوگوں نے حرام کر کے اللہ کے ذمہ لگا دی ہیں، تحریمات غیر اللہ۔ تحریمات اللہ میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بھئی یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے، یہ اصول ضابطے سب اللہ نے بنا دیے۔ تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ اللہ کی نظر و نیاز جائز، غیر اللہ کی نظر و نیاز ناجائز۔ تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، حرام چیزیں جو بیان کر دیں ان کو حلال ٹھہرانے کی اجازت نہیں، جبکہ کئی لوگوں نے اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا۔ اور تحریمات غیر اللہ،
بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا ہے، لوگوں نے اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے، شرک کرنے والے مشرکین نے اپنے معبودان باطلہ کے تقرب کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے کہ ہم ان کا استعمال ممنوع سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلہ کو چھیڑا ہے، اسی مسئلہ کو بیان فرمایا ہے کہ حرام و حلال کا قاعدہ، قانون اور کلیہ یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لست احرم حلالا ولست احلل حراما، کہ میں اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہیں بنا سکتا اور اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان قوانین کے صاحب اختیار نہیں ہیں تو کوئی اور اختیار رکھتا ہے ان کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرنے والے نہیں ہیں، حلال بتانے والے ہیں، حرام کرنے والے نہیں ہیں، حرام بتانے والے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اس لیے کہ شریعت یہ اللہ کی ہے اور اول عامل شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شریعت پر عمل فرمایا ہے، اسی رنگ میں عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین کی وہ چیزیں، زمین کی وہ پیداوار جو حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے اس کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے اس کا کوئی ناپاک چیز حلال نہیں ہے۔ یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے تمام خبیث اور ناپاک چیزیں حرام کر دی ہیں۔ جو چیز حلال ہوگی وہ بنیادی طور پہ پاکیزہ ہوگی، حرام چیزیں پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حرام چیز ناپاک ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہر حلال چیز پاکیزہ ہوتی ہے، ہر حرام ناپاک۔ گدھا حرام ہے لیکن اس کا ظاہری بدن ناپاک نہیں ہے، اس پہ سواری کر سکتے ہیں، سمجھ آگئی نا جی؟ بلی حرام ہے لیکن اس کا ظاہری بدن ناپاک نہیں ہے، لیکن جو چیز حلال ہوگی اس کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، حلالا طیبا۔ یہاں ان چیزوں کو بیان کیا کہ جو زمین کی پیداوار میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے جی کشمش جو ہے، انگور جو ہے، کھجور جو ہے، گندم جو ہے، جو ہے، یہ زمین کی پیداوار ہیں، سب حلال ہیں، بالکل حلال ہیں۔ تو چلیں جناب، اگر ہم انہی کی شراب بنا لیں تو وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ وہ اس لیے حرام ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، وہ خبیث ہے، وہ ناپاک ہے، پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ تو چنانچہ فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یعنی شیطان کے بتائے ہوئے طریقے اختیار نہ کرو۔ جو شیطان تمہیں تعلیم دیتا ہے اس کی تعلیم پہ عمل نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کو اپنا لیڈر، رہبر، رہنما مت بناؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو کھلم کھلا دشمن ہو، ایک وہ دشمن ہے کہ جس کی دشمنی دوستی ملی جلی ہے، شک ہے، ظاہراً تو دوست بنا ہوا ہے، شاید اندر سے دشمن ہو، کبھی انسان اس کے ہاتھوں دھوکہ کھا سکتا ہے، دوستی کے رنگ میں آ رہا ہے۔ شیطان تو وہ دشمن ہے جس کی دشمنی بے غبار ہے، اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان کی ذات سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے۔ اب احباب یہاں سمجھیے گا، مضمون یہ ہے کہ جو زمین میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں اگتی ہیں وہ تم کھاؤ، وہ تم کھاؤ، یعنی ان پہ حرام کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ جو
اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں وہ کسی غیر کے تقرب کے لیے حرام مت کرو. یہاں تو کیا ہے, کھیتی کی بات ہے, باغات کی بات ہے, پھلوں میووں کی بات ہے, لیکن عموم ہے حکم کے اعتبار سے. جیسا کہ کوئی مویشی ہیں, کپڑا ہے, روپیہ پیسہ ہے, اجناس ہیں, کوئی چیزیں جن کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے, کسی کے کہنے میں آ کر ان کو حرام. پھر ضابطہ سمجھیے, کیونکہ حلال و حرام کا قانون یہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں. اور اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو کسی اور کے تقرب کے لیے حرام ٹھہرا لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے حکم میں شرک ہو جائے گا, اور یہ شرک فعلی کہلائے گا, یہ عمل کا شرک ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 کے اندر یہ عنوان بیان کیا ہے, مشرکین عرب کا ایک شرک بیان کیا ہے فعلی اعتبار سے. آیت نمبر 103 ہے اور 7واں پارہ سورۃ المائدہ. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ, من بحیرۃ, بحیرہ وضاحت کرتا ہوں, بحیرہ بھی اللہ نے مقرر نہیں کیا, ولا سائبہ, اور سائبہ بھی اللہ نے مقرر نہیں کیا, ولا وسیلہ, اور نہ وسیلہ جانور اللہ نے مقرر کیا, ولا حام, اور نہ ہی حامی جانور اللہ نے مقرر کیا ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی نام تجویز کر لیے تمہاری جانب سے ہیں, اللہ نے جانوروں کے یہ نام مقرر نہیں کیے. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شاگرد ہیں, مفسر قرآن ہیں, قرآن کا علم اللہ نے ان کو با کمال دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان جیسی عظیم شخصیتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرآن کی بعض آیات کی تفسیر پوچھا کرتے تھے, ان سے رائے لیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام, یہ مشرکین عرب نے 4 مختلف قسم کے جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے مقرر کر رکھے تھے کہ ان کا استعمال یا ان سے نفع حاصل کرنا وہ ناجائز سمجھتے تھے. سائبہ, یہ اس اونٹنی کو کہتے تھے, مطلقاً اونٹنی جس کے متعلق ان کا خیال ہوتا کہ ہم اپنے معبود یعنی بتوں کی خاطر یا جو بھی معبودان باطلہ تھے, اپنے معبودوں کی خاطر ہم اس اونٹنی کو آج سے آزاد چھوڑنے لگے ہیں, اور اپنے معبودوں کی خوشنودی کی خاطر اس کا دودھ ہم کبھی استعمال نہیں کریں گے. اگر ہم نے دودھ استعمال کیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہوگا, ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. ہم نے اس لیے اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا ہے تاکہ ہمارے معبود ہم سے راضی اور خوش رہیں. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا ولا سائبہ, اور سائبہ جو جانور ہے, سائبہ یہ بھی یعنی اونٹ ہے, اونٹنی ہے. مطلقاً اونٹ اور اونٹنی کو اس لیے آزاد چھوڑ دیتے کہ ہمارے معبود خوش ہوں اور ہم اس سے بار برداری کا کام نہیں لیں گے. بحیرہ سے دودھ کا استعمال نہیں ہوگا اور سائبہ سے بار برداری نہیں لیں گے. اس پہ نہ تو ہم سواری کریں گے, نہ اس پہ ہم سامان لا دیں گے, ہم اس کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے. آزاد ہیں یہ جانور, جس کے کھیت میں چریں. لوگ ان کو اپنے کھیت سے منع کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے. اگر ہم نے ان جانوروں کو اپنی کھیتی سے منع کیا تو حضرت جی ناراض ہو جائیں گے, ہمارے معبود ناراض ہو جائیں گے, جن کے تقرب کی وجہ سے یہ جانور آزاد ہیں, لہٰذا یہ آزاد ہیں, کھاتے پہ رہیں. نمبر 3 ولا وسیلہ, اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ جانور بھی مقرر نہیں کیا, یہ بھی تمہاری اپنی کارستانی ہے. وسیلہ وصل سے ہے. کوئی بھی اونٹنی جب یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچے جن چکتی, کوئی بھی اونٹنی یکے بعد دیگرے مثلا پہلا بچہ دیا تو وہ بھی مادہ, دوسری بار بچہ دیا تو وہ بھی مادہ, جن کے درمیان کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوا, تو یہ اس جانور کو مقدس سمجھنے لگ جاتے کہ یہ بیچارہ جانور ہے, یہ بیچاری اونٹنی ہے جس نے یکے بعد دیگرے 2 بچیاں جن دی ہیں. اب اس سے ہم اپنے استعمال کی کوئی خدمت نہیں لیں گے, یہ ہمارے معبودوں کے نام پر آزاد ہے, زندگی میں کھاتی رہے پیتی رہے جہاں جی چاہے, اور بالآخر کیا ہوگا, جہاں اس کو موت آ جائے بہرحال ہم اس کو اپنے استعمال میں
اور باقاعدہ طور پہ لوگ نشان لگا دیتے تھے، بعض جانوروں کے کان چیر دیتے تھے، بعضوں کی کوہان زخمی کر دیتے تھے، بعضوں کے گلے میں خاص قسم کا پٹا ڈال دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کے نام کے آزاد کیے ہوئے جانور ہیں، کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 4 والا حام، اور حامی جانور، یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو یکے بعد دیگرے 10 بچے یا بچیاں جن چکی ہوتی، 10 مرتبہ یہ بچہ دے چکی ہوتی، 10 بچے جو بھی اونٹنی دے چکی ہوتی، تو اب یہ اس کو مقدس سمجھتے کہ بھئی 10 بچے یہ جن چکی ہے، اب اس کو آزاد چھوڑا جائے۔ اور آزاد کس کی خوشنودی کے لیے؟ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ عرب میں یہ فعلی شرک بہت عام تھا، جانوروں کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، ان سے کوئی کام نہیں لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما جعل اللہ، میں اللہ نے یہ جانور مقرر نہیں کیے، یعنی ان سے نفع اٹھانا میں نے حرام نہیں کیا ہے، یہ لوگوں نے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے مقرر کر لیے کہ ہم ان پہ سواری نہیں کریں گے، اس کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، جس کی کھیتی میں چلا جائے منع نہیں کریں گے۔ فرمایا صرف اپنے معبودوں کے خوف کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ فرمایا ان کے اندر حرمت کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، ان کا دودھ بھی استعمال کرو، ان کا گوشت بھی استعمال کرو، ان پہ سواری بھی کرو، اس لیے کہ میں اللہ نے ان میں کوئی ممانعت رکھی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بعض چیزیں، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں رائج ہیں، ہاں جی یہ چیز فلاں استعمال کرے، فلاں نہ کرے، فلاں کرے، فلاں نہ کرے۔ یہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا کہ جی عقیقہ کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہم نے یہ مسئلہ سن رکھا ہے کہ عقیقہ جو ہوگا، جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، اس بچے کے ماں باپ وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ جی، جس بچے کی طرف سے ایک جانور میں، ایک بکری میں یا بکرے میں عقیقہ کیا جا رہا ہے، تصور یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ نہیں کھا سکتے۔ کس طرح کھا سکتے ہیں؟ ایک طریقہ ہے کہ ہیلا ہے، بازار سے بھلے 1 کلو بھی گوشت لے آئیں، لا کے اس میں مکس کر دیں تو پھر ان کے لیے سارا گوشت حلال ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، ایسا کوئی قانون اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، جو حلال نہیں وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ البتہ احکامات آگے اور ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے ہیں تو زکوٰۃ کس کے لیے حلال ہے، کس کے لیے ناجائز ہے، وہ الگ احکامات ہیں، لیکن جانوروں کو مخصوص کر لینا یہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، میں اللہ نے تو ان جانوروں میں کوئی حرمت رکھی نہیں ہے، البتہ جو کافر لوگ ہیں وہی اللہ پر بہتان باندھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، جبکہ میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر بے عقل ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ناجائز ہیں، باربرداری کرنا، دودھ ان کا استعمال کرنا، سواری کرنا، ان کی اون استعمال کرنا وغیرہ، اگر یہ ناجائز ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب، کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت پہ آ کر جمع ہو جاؤ، قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل کرو، دیکھو قرآن و سنت کے اندر یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ، قالو، تو جواب دیتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہمیں قرآن و سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو عمل کرتے پایا ہے۔ باپ دادا ان کے ہاں دلیل ہیں، باپ دادا ان کے ہاں ہدایت کے معیار ہیں، جبکہ ایمان والوں کے ہاں معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت، یہ معیار۔ تو چنانچہ یہاں یہ بیان کر کے آگے یہ سورہ انعام کے اندر بڑا دلچسپ انداز ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بہت عجیب انداز سے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ اور آیت نمبر ہے جی 138، آیت نمبر 138۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا اس رنگ میں شرک کا انداز بیان کیا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، فرمایا کہتے ہیں کہ یہ والے مویشی اور یہ والی کھیتی حجر ممنوع ہے، محجور، حجر بمعنی محجور، ممنوع ہے،
اس کا استعمال ممنوع ہے. یہ والی کھیتی، یہ والا پھل، یہ والا باغ، یہ والے مویشی، یہ اونٹ، یہ گائے، بکریاں وغیرہ، یہ ممنوع ہیں. اصل میں جو ان کے کاہنین تھے، یعنی شرک کرنے والوں کے جو پیشوا تھے، کاہن لوگ تھے، نجومی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے تک یہ صورت احوال تھی کہ بیت اللہ شریف میں مختلف قبائل نے اپنا اپنا نمائندہ ایک ایک بت رکھا ہوا تھا. سب سے بڑا جو بت، سب سے پہلا جو بت آیا وہ تھا لات کا بت تھا، سب سے پہلا بت. یہ عمرو ابن لؤی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ میں عمرو ابن لؤی نام کا شخص جو ہے، اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، انتڑیاں اس کے پاؤں تلے کچلی جا رہی ہیں، انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے اور جہنم کی آگ میں چکر لگا رہا ہے اور گدے کی آواز نکال رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ مکہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا عمرو ابن لؤی ہے. کسی زمانہ میں یہ بیت اللہ کے متولی ہوا کرتے تھے، اور اپنے زمانہ میں یہ قوم عمالقہ کے پاس گیا مصر میں. وہاں چونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے تو رنگ برنگے بت رکھے ہوئے تھے. یہ ان کے بتوں سے متاثر ہو کر ان سے ایک بت لے آیا، اور وہ بت سونے کا تھا، اور اس بت کا نام لات تھا. وہ لات کا بت لے کے آیا اور اس نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم اسے اللہ کے گھر میں نصب کریں گے اور ہم اس کی تعظیم کیا کریں گے. اس نے بھی یہ پہلا بت لا کے یہاں نصب کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر بتوں کی پوجا کا آغاز ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے چونکہ بہت بڑے گناہ کی بنیاد رکھی تھی، شرک اور کفر کی بنیاد رکھی تھی، لہٰذا اس کے ساتھ جہنم میں قیامت تک یہ معاملہ کیا جائے گا. قیامت کے بعد اس سے بھی بڑی سزا میں اس کو ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں، کوئی بھی گناہ کا کام اگر انسان کر رہا ہے اور اس گناہ، ایسا نہیں کہ وہ ذاتی ہے، وہ لازمی اس کی ذات تک ہے، بلکہ اگر وہ متعدی گناہ ہے، لوگوں کا بھی اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس کا دیکھیے لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے گناہ کا وبال بھی اس کے سر ہوگا. اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. آج موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو جناب جس طرح کی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، جس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ان کو آگے فارورڈ کرتے جا رہے ہیں. جی لوگ دیکھیں گے، خوش ہوں گے، گانے بھیجے جا رہے ہیں، فلموں کے جناب ٹکڑے بھیجے جا رہے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں میرے بھائی. جس نے جس گناہ کا آغاز کیا، جس نے اس کو ترویج دی، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا تو تمام لوگوں کے گناہ کا معاملہ اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا رہے گا. حدیث شریف میں آیا نا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی حابیل کو. سب سے پہلا قتل بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہوا، اور آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں. فرمایا قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوتے رہیں گے ان قاتلوں کو اپنے گناہ کا الگ گناہ ہوگا، لیکن بعد میں قیامت تک کے تمام قاتلوں کے قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے ایک برائی کا آغاز کیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ عمرو ابن لؤی نے پھر لوگوں کو بلایا جو عرب کے قبائل تھے کہ بھائی دیکھو، ہم نے یہاں پہ لات کا بت نصب کیا ہے، تم اپنے اپنے قبیلے کا ایک نمائندہ بت لے کر آؤ اور یہاں نصب کرو، اور جب تک تمہارے قبیلے کا نمائندہ بت یہاں تک نصب رہے گا تب تک تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ رہے گا. اور امن کا معاہدہ ایسا رہے گا کہ ہم ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے. کوئی اگر تم پہ حملہ کرے گا تو یہ سارے قبائل تمہارا تعاون کریں گے، یعنی دوستی بھی مشترکہ اور دشمنی بھی مشترکہ ہوگی ہماری. اچھا، پھر یہ بت کہاں سے لائے جائیں، کس چیز کے بنائے جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہمارے پاس جبل کعبہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ لے جانا. یہ باب عمرہ سے جب باہر نکلیں گے، جرول کا اڈا ہے اور وہی روڈ مسجد عائشہ کو بھی جا رہا ہے. جرول کے اڈے کے بالکل سامنے جو پہاڑی ہے، ابھی کٹ بھی رہی ہے اور بہت کٹ بھی چکی ہے، یہ جبل کعبہ ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں اس پہاڑی کے پتھر ہیں. تو انہوں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ بھائی جو بھی بت بنائے گا وہ جبل کعبہ سے پتھر لے کے جائے گا اور اس کا بت بنا کے یہاں لائے گا. اور اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہوتے، اس کی نمائندگی اگر اس اتحاد میں سے ختم کی جاتی تو جناب سب سے پہلے اس کا بت بیت اللہ سے نکال باہر کیا جاتا.
سب سے پہلے اس کا بت بار چلا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بتوں کو توڑا تھا. ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام نے تمام بت توڑے تھے. بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک فرما کر تطہیر فرما دی, کعبۃ اللہ کو پاکیزہ فرما دیا. خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب تک یہ بت یہاں موجود تھے تو بیت اللہ میں یعنی حرم میں مذہبی اعتبار سے ان کے پیشوا بڑے بڑے کاہن بیٹھتے تھے, نجومی کاہنین یہ بیٹھتے تھے. ان کے پاس پھر کیا ہوتا کہ جناب لوگ آتے اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے, اور اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ان سے فال کھلواتے. قرآن مجید نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ازلام کا لفظ وہاں آیا, فرمایا یہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ بھی کفر ہے, ناجائز ہے. ذالکم فسق, فسق بمعنی کفر ہے. وہ کیا تھا تیروں کا معاملہ؟ ان کے پاس تھیلے ہوتے, ان میں تیر رکھے ہوتے, کسی تیر پہ لکھا ہے نعم, کسی پہ لا, ہاں نہیں, ہاں نہیں. ایک شخص آیا, جناب میں نے کاروبار شروع کرنا ہے تو میری فال کھولیے. تو وہ کیا کرتے, اس میں ہاتھ ڈالتے اور تیر نکالتے, جو تیر باہر نکل آتا اس پہ جو لفظ لکھا ہوتا بس یہ اس کے حق میں فیصلہ ہوتا, ہاں کا تو ہاں ہے, نہ تو نہ ہے. پھر انہی کا یہ فیصلہ حرف آخر تصور کیا جاتا. قرآن مقدس نے اس رسم کا بھی اختتام کر دیا, قرآن مقدس نے اس رسم کو بھی ناجائز قرار دے دی. اسی طرح یہ جو کاہنین بیٹھا کرتے تھے یہ گویا کہ اس زمانے کے پیشوا تھے. اب آئیے اس آیت پر, جب بھی کوئی حرام و حلال کا فیصلہ کرنا چاہتے, چونکہ عرب کے لوگ یہ تھے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہ آئے, ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ تھی. جیسا کہ مدینہ میں یہودی آباد تھے اور علاقوں میں ان کے پاس آسمانی کتاب تھی, عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب تھی. مشرکین مکہ یہ جاہل مشرک تھے, ہر سنی سنائی بات کوئی اپنا دین بنا لیتے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے پیشواؤں کے پاس آتے, ان کاہنوں کے پاس آتے اور آ کر ان سے فتویٰ لیتے, ان سے مسئلہ پوچھتے کہ جی کیا چیز حلال کریں, کیا چیز حرام کریں. تو قرآن مقدس نے یہاں یہی بات بیان کی ہے, وقالو, اور انہوں نے کہا, کاہنوں نے کہا, اور ان کے کہے میں آ کر پھر ان مشرکین مکہ نے بھی کہا, ہذہ انعام وحرث حجر, کہ یہ کھیتی اور یہ مویشی یہ مہجور ہیں یعنی یہ ممنوع ہیں. لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم, کوئی نہیں کھائے گا ان کو, اس میں سے کوئی نہیں کھائے گا, من نشاء, جس کے لیے ہم چاہیں گے, ہم فیصلہ کریں گے, ہم فتویٰ دیں گے وہی کھائے گا. بزعمہم, ان کے خیال کے مطابق. وانعام حرمت ظہورها, اور بعض مویشیوں کی پیٹھ پہ سواری کرنا حرام کر دیا گیا تھا. جیسے وہاں گزرا تو فرمایا بعض جانوروں کی سواری, پیٹھ پہ سواری کرنا حرام سمجھتے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ, فرمایا بعض ایسے جانور تھے کہ جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون وقالوا ما فی بطون هذه الانعام, اور کہتے اس مویشی کے پیٹ میں جو کچھ موجود ہے, مثلا وہ اونٹنی ہے, وہ گائے ہے, وہ بکری ہے, اس کے پیٹ میں جو بھی بچہ موجود ہوتا تو فتویٰ دیا جاتا خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا, کہ بھئی یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے, ہاں یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کا جب گوشت استعمال کبھی بھی کرنا ہے, کبھی بھی اس جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو کیا ہے, مرد استعمال کریں گے اور عورتیں محرم علی ازواجنا, ہماری عورتوں پر یہ حرام ہوگا. تو کیا ہے جی, جو ضابطے اللہ کے لیے تھے وہ ضابطے انہوں نے اپنے کاہنوں اور نجومیوں کے ہاتھ میں دے دیے اور انہی کو سب کچھ سمجھ لیا, انہی کے فتووں کو دین بنا لیا. نمبر 2, وَإِن يَكُن مَيْتَةً, یہ جو بچہ ہے جانور کے پیٹ میں اگر زندہ پیدا ہو گیا, جوان ہو گیا, ذبح کی عمر کو پہنچ گیا, تو خاص اس مویشی کے پیٹ کا بچہ مردوں کے لیے حلال ہوگا, عورتوں کے لیے حرام. برابر میں کھڑا ایک جانور ہے, اس کے پیٹ میں جو ہے اس پر وہ فتویٰ نہیں ہے, خاص ایک جانور کے لیے فتویٰ دے دیا. نمبر 2, وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء, اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے تو پھر سارے شریک ہو جائیں, مرد بھی کھائیں عورتیں بھی کھائیں. انا للہ و انا, عجیب عجیب دماغ تھے. زندہ پیدا ہوا عورتوں پہ حرام ہے, اور مردہ پیدا ہوا
تو یہ مردار بچہ جو کسی کے لیے بھی جائز نہ تھا اب یہ سب کے لیے حلال کر دیا گیا، وہ جو سب کے لیے حلال تھا وہ بعض کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ اللہ ان کو سزا دے گا ان کی تقریروں کی۔ انہوں نے جو حلال و حرام کے ضابطے خود تراشیدہ ضابطے بنا رکھے ہیں، اللہ انہیں سزا دیں گے۔ انہ حکیم علیم، اللہ تعالی حکیم و علیم ہے۔ واپس آتے ہیں جی اپنے سبق پہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلہ کو بیان فرمایا ہے دوسرے پارہ کے اندر بھی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین کی پیداوار میں سے جو چیز حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ دیکھیں نا، خنزیر ہے، حلال بھی نہیں اور پاکیزہ بھی نہیں ہے، نجس ہی نہیں، نجس العین ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کی کوئی چیز بھی استعمال میں لانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی جانور ہیں آپ اسے کسی لحاظ سے منفعت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر سے کوئی منفعت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہی نہیں، تمام ناپاکوں سے بڑا ناپاک جانور ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ، صرف یہاں تک نہیں کرتے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں، فرمایا اس سے بڑی بھی ان میں ایک بے حیائی موجود تھی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تو حکم کرتے ہیں، ہاں انما، شیطان تمہیں حکم کرتا ہے برائی اور بے حیائی کا، برائی اور بے حیائی کا، برائی اور بے حیائی، سوء اور فحشاء۔ ہمارے شیخ مانا کرتے تھے سوء وہ برائی ہے جو عقلاً بری بات ہے، کوئی بھی چیز ہے عقلی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، عقلاً انسان کی عقل کے مطابق اس میں برائی موجود ہے، اور فحشاء جو شرعی اعتبار سے بری ہے، جو چیزیں عقلی اعتبار سے بری ہیں یا جو چیزیں شرعی اعتبار سے بری ہیں، فرمایا شیطان ان کے کرنے کا حکم دے گا اب لوگوں کو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ یہ مکمل طور پر اللہ کی نظر سے گر جائیں۔ بالسوء والفحشاء، اور فحشاء سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، بے حیائی، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ بیت اللہ میں مطاف میں آنے لگے ہیں، حج کا ارادہ ہے، زمانے سے حج تو تھا، طریقے اپنے اپنے تھے لوگوں کے، یا یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، تو لباس اتار دیتے تھے، ننگے ہو کر، مادرزاد ہو کر، بالکل ننگے ہو کر طواف کریں گے۔ علت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ جناب ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا جن کپڑوں میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں وہ کپڑے ناپاک ہیں، ان کا پہن کے اللہ کے گھر میں آنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ پھر ہر ایک کے لیے بھی نہیں تھا، جو سرداران مکہ تھے انہوں نے اپنے لیے قانون رکھا تھا کہ ہم اعلیٰ لباس پہن کر جائیں گے، اور جو باہر سے آنے والے یا مکہ میں رہنے والے غربا طبقہ، نچلا طبقہ، ان کے لیے ان سرداروں کا آرڈر یہ تھا کہ تم نے ننگے ہو کر طواف کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید نے کہا کہ جس چیز کو تم مقدس سمجھتے ہو، جس چیز کو تم عبادت سمجھتے ہو، وہ عبادت بھی نہیں، وہ مقدس بھی نہیں، وہ عقلاً بھی بری چیز ہے، وہ شرعاً بھی بری چیز ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اب شیطان تو ان کو حکم کرے گا برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا بھی شیطان حکم کرتا ہے کہ تم اللہ پر بہتان باندھا کرو، اللہ پر۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اس طریقہ سے شرک کا جو بھی معاملہ ہے کہ جی اللہ نے ان کو اختیارات میں شریک کر رکھا ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے ان کو فلاں فلاں چیز کا تصرف دے رکھا ہے، یہ مدبر ہیں، یہ تدبیریں کرتے ہیں کاموں کی، میرے بھائیوں یہ سب سے بڑے اللہ پر کیا ہیں؟ یہ بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے ایک ترتیب شروع کریں گے انشاءاللہ، جیسے اتوار کے درس، ابھی تو نہیں، تھوڑا آگے چل کے انشاءاللہ، جس میں آپ کو شاید یاد ہوگا اسے چند سال پہلے بالکل آغاز میں جو مسئلہ الہ ایک مرتبہ درس میں بیان ہوا تھا، اس میں اتوار کے کئی دروس میں، تو ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی پھر اسی عنوان کو ہم تازہ کریں گے انشاءاللہ۔
تاکہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا کامل یقین بیٹھ جائے، کامل یقین بیٹھ جائے، اور کیا چیز دین ہے، کیا چیز دین نہیں ہے، کیا ایمان ہے اور کیا ایمان کے منافی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا بے اعتبار عقائد کے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ تو میرے بھائیو، ان دونوں آیات بینات کے اندر تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے۔ غیر اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، لوگوں نے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے حرام کر دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہٰذا فرمایا وہ حرام نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں، وہ کھاؤ۔ آگے نیازات غیر اللہ کا مسئلہ آئے گا، نیازات غیر اللہ کا مسئلہ۔ فرمایا جس طریقے سے تحریمات غیر اللہ ہیں، اب نیازات غیر اللہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز تو حلال ہے، وہ مسلمان کھائیں، اللہ کے نام کی منت مانی ہے تو وہ بجا لائیں، وہ پوری کریں، لیکن اگر غیر اللہ کے نام کی منت کبھی مان بیٹھے ہیں تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 2 آیتیں 3 آگے چل کے وہ تفصیل سے مسئلہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔